السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ انسٹاگرام کے اوپر جو آپ نے مجھے بھیجا تھا، یہ غامدی صاحب کا کوئی کلپ تھا۔ انہوں نے جواب دینے میں بڑی جلدی کی ہے، اور ویسے بھی ان کے موقف جو ہیں وہ عام امت کے جتنے بھی تمام ہمارے معروف سکول آف تھاٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری، جعفری، ان سے تقریباً ہٹے ہی ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز پیش کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ کوئی منفرد اور اس طرح کی کوئی جدت پیدا کر کے اپنی کوئی علمی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر دھاک بٹھانا چاہتے ہیں کہ میں علم میں بڑا منفرد ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور مجھے زیادہ سمجھ آ گئی۔ واللہ عالم، اب میں کسی کے بارے میں کہتا نہیں ہوں، نہ اس کی نیت پہ شک کرتا ہوں، لیکن یہ بات اصولاً ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غامدی صاحب کے اکثر موقف، سوائے اگر آپ ان کی کوئی چند باتیں دیکھیں، کوئی 100 میں سے کوئی 10 یا 20% وہ درست ہوتی ہیں، باقی ان کی 80% باتیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی نہیں ہیں۔ ان کے اپنے جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے، اپنی ان کی جو ہے وہ رائے ہوتی ہے، اور یہ اکثر غلط ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے بہت جلد بازی میں یہ کہہ دیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ لوگوں کے درمیان انہوں نے کہا جی کہ صوفیاء کے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے، یہ ایسا واقعہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے ان میں سے صوفی کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پھر ان کے اساتذہ جو ہیں وہ سارے کو تابعین کے تابعین تھے، کو تبع تابعین تھے۔ ان میں سے جتنے اساتذہ ہیں وہ سارے صحابہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی کلوز زمانے کے یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتاتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے، اس کی تقریباً اگر کل آپ دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم اور مسند احمد کے اندر، اس کی 7 تقریباً اسناد جو ہیں وہ بنتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7 مختلف اسناد کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کون ہیں؟ حضرت عروہ بن زبیر ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، یعنی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرا مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں وہ عروہ بن زبیر، وہ حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں، پھر آگے ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہیں وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ہیں، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ اشرا مبشرہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا لیجیے ان میں سے کون صوفی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ میں سے امام لیث، جب ان کے بعد وکیل ہیں، پھر اس کے بعد اپنا امام ابن شہاب زہری ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ امام عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور اس طرح جو بڑے بڑے یحییٰ ابن بکیر ہیں، یہ سارے جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، یہ تو محدثین میں بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، جن کی سچائی کے اوپر، ثقافت کے اوپر، اور ان کے علم ورع اور تقویٰ کے اوپر جو ہے پوری امت کا اتفاق ہے۔ ان لوگوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ اس طرح مشہور نہیں ہوگی لوگوں کے اندر کہ جی کوئی بندہ اٹھا اور جھوٹی بات جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی تو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اس کی ٹوٹل اسناد اگر میں نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے جو آتی ہیں، وہ بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند احمد میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 10 یا 10 سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اور دوسری بات ان کی یہ کہنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واقعہ بیان نہیں کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ دیکھیے، واقعہ بیان نہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع اسلام کے اندر فوت ہو گئی، اس وقت تو اسلام ابھی غلبے میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ احادیث وغیرہ سننا اور اس کو بیان کرنا، روایات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، تو وہ تو اپنی قربانیوں اور مالی اور جانی قربانیوں میں مصروف تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خواتین میں سے ہیں۔ ان کی وفات جلدی ہو گئی، انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، حالانکہ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر 14287 14287 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، احدثکم ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ دیکھو، لوگوں کو یہ شوق تھا کہ یا اللہ کے رسول
آپ کے اوپر وہی کیسے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اس سے وہ سوال کرتے تھے، تو آپ نے جواب دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاورت بحراء شہرا، یعنی کہ ایک مہینے تک جو ہے وہ میں غار حرا کے اندر جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو یہاں الفاظ ہیں غار حرا کے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ اسی جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کے اندر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہاں الفاظ ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت جابر بن عبداللہ کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا غالباً حارث ابن ہشام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو ہے وہ وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ وحی کی یہ شکلیں جو ہیں وہ میرے اوپر اس طرح آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، بلکہ ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئے تو میں ان کو دیکھوں۔ تو ایک موقع پر پھر ایسا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے، اور آپ کے اندر سے خاص قسم کی خراٹوں کی آواز ہے، اور اس طرح آپ کے جبین مبارک پیشانی کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پسینہ آ گیا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ لوگ پوچھتے تھے، اس لیے یہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا اپنی طرف سے یہ بیان کر دیا ہے، جبکہ اس کے سارے راوی جو ہیں وہ سچے ہیں۔ یہ بات جو ہے اس کو اس طرح ہی بالکل ہوا میں اڑا دینا اور ایسے سمجھنا کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ درست مطلب نہیں ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ میں نے کہا اسناد کے اعتبار سے یہ احادیث مبارکہ بالکل صحیح ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین ہیں ہمارے پہلی صدی ہجری سے آپ لگا لیں آج تک، اہل سنت اور اہل شیعہ کے سب نے بالاتفاق جہاں پر جو ہے وہ سورۃ العلق کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، وہاں پہلی وحی کے نزول کے اوپر انہی روایات کو قبول کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ درست ہے۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے جو ہے وہ سورۃ النجم کے حوالے سے کہا۔ دیکھیں سورۃ النجم کے اندر جو ہے وہ اس کا اس واقعے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ سورۃ النجم کے اندر تو ان لوگوں کا اعتراض ہے مشرکین مکہ کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جو ہیں یہ ان کا دماغی توازن درست نہیں رہا، یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ ساحر ہیں، اور اس طرح ہی رات کو اس طرح الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے، یا خوابوں میں یہ چیزیں الٹی سیدھی دیکھ لیتے ہیں اور دن کو بیان کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نظر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں زمین پر اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پر، اور فرمایا کہ میرے پیغمبر نے جب دیکھا ہے آپ نے بالکل یہ سار کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، واضح طور پر دیکھا ہے، حتیٰ کہ اتنے انہماک کے ساتھ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ نظر جو ہے اس کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ آدمی اس نظر چندھیا جائے یا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دھندلا نظر ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل کلیئر دیکھا ہے، اور آپ کے دل نے جو ہے وہ اس کو تصدیق کی ہے، بالکل تکذیب نہیں کی، آپ نے بالکل تکذیب نہیں کی، اس پورے فنومینا کی تصدیق کی ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں میرے پاس، اور یہ اصل شکل میں نے ان کو دیکھا۔ اس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سورۃ النجم کے اندر یہ جو آیا ہے اس کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھنا مراد ہے۔ اور اسی طرح ایک سورت جو قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ تکویر ہے، وہاں پر بھی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہاں جی، وہاں پہ کہا کہ بڑے واضح اپنے آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ آسمان کے افق کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہاں یہ مراد ہے، اور یہ ان مشرکین کا اصل میں رد ہے، وہ یہاں یہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ کوئی بھی غیر معمولی واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہم قرآن حکیم کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طبعی خوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے،
اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن جیسے جو ہے وہ عصا جو ہے وہ بنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بہت بڑا اژدہا، تو آپ ڈر کے جو ہے وہ پیچھے کو مڑ گئے ہیں، اور حتیٰ کہ وہاں لفظ ہے ولم یعقب، یعنی انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنے خوف زدہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ واپس آئیے، آپ امن میں ہیں، یہ اژدہا آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ اسے پکڑیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میرے ہاں جو ہے انبیاء علیہ السلام ڈرا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک طبعی خوف ہے جو ہر انسان کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہی حضرت جب یہ آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی ہے اور آپ کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا گیا، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، تو وہاں آپ نے کہا کہ وہ تو مجھے جو ہے وہ قتل کر دے گا، تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تخافا انی معکما، دیکھو ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک طبعی خوف ہے۔ اسی طرح ہی جب انہوں نے مقابلہ ہوا ہے اور پھینکے ہیں انہوں نے اپنی رسیاں اور وہ کیا نام لاٹھیاں وغیرہ، تو اس میں کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کا شکار ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ یہ اتنے جو ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں یہ اس کا مقابلہ میرا اکیلا اژدہا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، آپ اس کو پھینکیے۔ تو یہ خوف ان کو جو ہے وہ طبی طور پر محسوس ہوا ہے۔ دیکھیے خوف جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کے اوپر طبی طور پر محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، فطری ایک خوف ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے غیر اللہ کو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے نقصان پہنچائیں گے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ اور دیوتا ہیں، چاہے وہ اور صلحاء ہیں یا فرشتے ہیں، اور یہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر نہ میں نے خوش نہ کروں گا تو یہ جو ہے وہ میرے لیے بد دعا کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر غلط فہمی میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ خوف اختیار کرنا جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے یہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے بچائے۔ دوسرا جو طبعی خوف ہے وہ مثلاً آپ کے پاس تیزی کے ساتھ کوئی جانور گزر جائے، آپ وقتی طور پر آپ جو ہے وہ سہم جائیں گے، یہ طبعی خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے ہیں، وہ وہی لے کر آئے ہیں، یہ سارا معاملہ وہی کا ہے، لیکن وہاں انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ خوف کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ خوف کا شکار نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو گئے، تو انہوں نے جب تعارف کروایا تو پھر ان کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اچانک جب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں انسانی شکل میں اور آگے ان کو بشارت دے دی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور پھر یہ بچہ کیسے ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کو عطا کیے جائیں۔ تو یہ جو طبعی خوف ہوتا ہے، اسی طرح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب غار ثور میں تھے ہجرت کے موقع پر، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وضاحت بھی کی ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا کہ مشرکین جہاں پہنچ گئے تو آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فطری اور طبعی خوف کے مقابلے میں کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے اس پوری ہجرت کے سفر کو دیکھ رہی ہے، جس نے ہمیں یہاں تک بچا لیا ہے تو آگے بھی بچائے گا۔ اسی طرح ہی پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جب ان کو دیکھا ہے، یہ حضرت میں اب درمیان میں ایک بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ وحی کی روشنی میں سن رہے ہیں، پھر اللہ سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، پھر درمیان میں خوف زدہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو تسلی دی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں آتش شوق جو ہے وہ پھر اس طرح بھڑکی، اتنا ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں جو ہے وہ لطف محسوس ہوا، اتنی قربت محسوس ہوئی کہ انہوں نے پھر فوراً کہہ دیا کہ یا اللہ پاک، جہاں آپ نے مجھے جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، وہاں مجھے جو ہے دیدار بھی کروا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی یہ جو وحی کا آغاز ہے یہ مرحلہ وار ہوا ہے۔ پہلے سچے خواب آتے تھے آپ کو، اور پھر انہی سچے خوابوں کے نتیجے کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ کر لیا، اور یہ بات جو ہے وہ وہاں پر صحیح بخاری شریف کے اندر جو ہے جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث مبارکہ کے وہاں پر ہے، یہ دیکھیے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے، اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، یعنی کہ سب سے پہلے جو وحی شروع ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب جو ہے وہ نیند میں سچے خواب آتے تھے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح،
یعنی وہ کوئی بھی خواب آپ دیکھتے ہو بالکل صحیح جو ہے وہ صبح کی سفیدی کی طرح سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ ثم حبیبا، یہ لفظ دیکھ، ثم حبیبا الیہ الخلا، وہ پھر آپ کا جو محبوب ہو گیا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، علیحدگی آپ کو پسند ہوگی۔ وکانا یخلو بغار حرائن، اور وہاں پر جو ہے وہ غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے۔ فیتحنس فیہ، اب یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کی تشریح آگے کر دی ہے، عبادت اس زمانے میں تو عبادت کو ہے ہی نہیں سی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھلائی ہو، آپ اس وقت تک تو نبی نہیں بنے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا کہ یہ معاشرے کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا جو ہے وہ صاف اور شفاف دل عطا فرمایا ہوتا ہے، جسے قلب سلیم اور قلب منیب کہا جاتا ہے، کہ وہ نبوت سے پہلے بھی وہ ہدایت پہ اور حق پہ ہوتے ہیں، وہ فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں۔ لیکن جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا اظہار قرآن مجید میں ہے، یعنی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اسی طرح فرمایا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ جو ہے وہ کتاب اور ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ اب معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ایمان جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر جو ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور آگے جو ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ وہ تفصیلات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ یہی غور و فکر کرتے تھے، اور یہ معاشرے کے اندر انتہائی جو حساس دل ہوتے ہیں وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اور یہ ایک جو ہے وہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ سائنسدان یا بڑے بڑے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں علم کے میدان میں یا کسی میں بھی، انہوں نے علیحدگی کے اندر بیٹھ کے غور و فکر کیا ہے، تو وہ آگے بات جو ہے وہ چلی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ حالانکہ یہ سارے دنیاوی معاملات تھے، لیکن اس معاملے کے اندر کے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ شرک اور کفر پہ لگے ہوئے ہیں، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ ہے وہ غور و فکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور یہ وہاں پر جو انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی کہ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ بھی اسی طرح کے لوگوں میں سے تھے، جو کہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے بھی تھے، لیکن کوئی وحی کی روشنی میں رہنمائی نہیں تھی، اس لیے اپنی جو فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیمہ ہے، قلب سلیم ہے، اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل ہو گئے، حضرت زید بن عمر بن نفیل ہو گئے، حضرت کس بن سائدہ ہو گئے، یہ سارے وہ معاشرے کے وہ سلیم الفطرت لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ہماری کو رہنمائی کرے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے چلے ہیں، اور وہاں سے چلتے چلاتے بہت لمبا واقعہ ہے، پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زیارت فرمائی اور آپ کی نبوت پر وہ ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح ہی جب یہ لوگ جو ہیں جو حالانکہ نبی نہیں تھے، جب ان کو اتنا زیادہ معاشرے کے اندر اصلاح کا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر جو ہے یہ پورا ایک سمجھو کہ ان کا شوق تھا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ راہ ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ زید بن عمر بن نفیل جو ہیں، یہ ان کے بیٹے سعید بن زید بن عمر بن نفیل مسلمان ہوئے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بہنوئی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے رشتہ دار تھے یہ۔ تو اس اعتبار سے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ان کے والد محترم زید بن عمر بن نفیل جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پڑ کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اب میں جانتا تو ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو قریش ہے یہ بتوں کی پوجا کر کے غلط کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اب تیری عبادت کیسے کروں۔ تو اس اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو ان لوگوں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ جو ہیں وہ حساس ہوتے ہیں، اور ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ بندے جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں اور اللہ کے توحید کو قبول کر لیں، تو اس لیے ان کا غور و فکر کرنا ان سے زیادہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل اپنے نبوت کے قریب آخری جو 6 مہینے ہیں اس میں یہ حرا کا معاملہ آپ نے غار حرا میں جانے لگے۔ پہلے تو کوئی آدمی نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ وہاں گئے ہیں، اور نہ کسی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، تو صحیح ترین روایات میں یہ بات آتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا دوسرا مرحلہ جو آپ کا آیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچے خواب کے بعد پھر پہلی وہی غار حرا میں آ گئی، اور جو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ پہلے انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے ہیں، پھر مختلف انداز میں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے دل کو تسلی دیتے رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 دن یا چند دنوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے خوف اتر گیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میری طرف وہی آئے گی، اور اب میری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے یہ بات کہی ہے
کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس طرح کر کے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی شاید میرے ساتھ عجیب سا معاملہ ہوا ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے جو فکرے کہے ہیں وہ تو پورا دین ہے۔ آپ نے فرمایا، الفاظ دیکھیے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ فقالت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ان الفاظ کا اگر آپ صحیح معنوں میں ترجمہ دیکھیں تو پورا دین ہے اس میں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ تو معاشرے کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود کمائی کر کے ان پہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور معدوم کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں جن کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، مہمان کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور آپ تو جو ہے وہ حق کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پھر اسی میں حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس وہ لے گئے، ان کے رشتہ دار تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ہیں وہ چچا زاد تھے یہ۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی آئے تھے، جب واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام وہ بھی آپ کی طرف آ گئے، تو اگر میں زندہ رہا تو آپ کا جو ہے وہ ساتھ دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں ساتھ بھی چھوڑ دے گی، آپ کو نکال بھی دے گی، کیونکہ یہ دعوت ہی جو ہے وہ اتنی صاف ستھری اور سیدھی ہوتی ہے کہ یہ عام جو لوگ جو معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ایک خاص ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں وابستہ اس سسٹم کے ساتھ، وہ پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو مخالفت ان کی بڑھ جاتی ہے اور مخالف بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ اس اعتبار سے جو بیان کیا گیا ہے، اس کا ان آیات مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو جواب دیا گیا ہے۔ جب یہ پھر تیسرا مرحلہ آیا، اسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں وقفہ آ گیا جو چند دنوں کا تھا یا 6 مہینے کا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آ گیا جسے کہتے ہیں حمج الوحی یا تواتر الوحی آ گیا، یعنی کہ وحی کا تسلسل شروع ہو گیا، وحی گرم ہو گیا اور مسلسل وحی آنی شروع ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر شوق اتنا بڑھ گیا تھا وحی کے معاملے کے اندر کہ خود قرآن حکیم نے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ آپ جلدی نہ کیجئے قرآن کے نزول کے اندر، جو اللہ رب العزت کی حکمت ہے وہ خود بخود اس قرآن مجید کو مکمل کر دیں گے، آپ یہ دعا کیا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ قرآن مجید میں، یعنی شروع میں دیکھیے یہ پوزیشن ہوتی ہے انسان کی کہ جب اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ایک فطری اور پھر جو ہے وہ جو خوف اس کے اندر آتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اگر چند دن نہیں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے اور فرماتے کہ آپ کیوں نہیں آتے میرے پاس، آپ کیوں نہیں آئے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آپ کرتے۔ تو اس لیے اس کا نہ تصوف کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی جو ہے اس واقعے سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی تعارض یا ٹکراؤ ہے، بلکہ اس کے اندر تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر وحی کا آغاز ہوا ہے، یہ اس کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے، اور اس کو کبار محدثین نے امام بخاری، امام مسلم، امام احمد اور دیگر تمام محدثین جن کی تقوی کے اوپر، جن کی دینداری کے اوپر جو ہے وہ امت نے اعتماد کیا ہے، اور آج صحیح احادیث کی روشنی میں ہم جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جلد بازی میں نہیں کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ واقعات بالکل صحیح ہے۔ ہاں آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کے اوپر بات آ گئی ہے جس کو بالکل سمجھانا چاہیے، وہ ہے کہ ان تمام روایات کے اندر ایک روایت ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے کہ پہاڑ پہ چلے جاتے تھے، اور آپ اتنے پریشان تھے کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ سے نیچے اپنے آپ کو گرا دوں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے یہ اس کی سند بالکل باطل ہے، ضعیف ہے، کیونکہ یہ امام زہری نے، جو امام ابن شہاب زہری نے یہ کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، اسے کہتے ہیں بلاغات زہری، اس کے اوپر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں ہو، امام مالک ہوں یا امام زہری ہوں یا کوئی بھی ہوں جو تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، اگر وہ یہ سند کے بغیر کوئی بات کریں کہ مجھے یہ بات اس طرح پہنچی ہے، وہ بلاغات جو ہوتی ہیں وہ بالاتفاق کمزور ہوتی ہیں، باطل ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح متصل سند کے ساتھ سچے راویوں کے ساتھ جو بالکل ایک زنجیر، مضبوط زنجیر کی طرح جڑے ہوتے ہیں،
وہ اس سچے راوی جو ہے اس کو بیان نہ کریں، متصل سند نہ ہو، اس وقت تک جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بالکل اس واقعے کے ساتھ جو ہے وہ میل نہیں کھاتے، ان کے اوپر بالکل بھی آپ نے جو ہے وہ توجہ نہیں کرنی۔ باقی جو واقعات کے اندر جو آپ کا کوئی خوف یا غم بیان کیا گیا ہے وہ ایک فطری عمل تھا جو کہ چند لمحوں میں یا چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے اس واقعہ کی حقیقت۔ تو اور اس کے اوپر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کے مختلف آسپیکٹس جو ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں، اور محدثین میں سے کوئی ایسے نہیں ہیں لوگ جو ان کو بیان کرنے والے ہیں جن کے کوئی نعوذ باللہ صوفیوں کی طرح بد عقیدے ہوں، یا وہ یہ کہتے ہوں کہ جنگلوں اور غاروں کے اندر چلے جاؤ اور جو ہے وہ لوگ معاشرے کے اندر رہنا بند کر دو جی، اور وہاں جا کے زندگیاں بسر کرو، جیسا کہ گمراہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ یا اسی طرح گمراہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ شریعت سے بالا تر ہو گئے ہیں، اب ہمیں یا جو ہے وہ کسی حکم کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم طریقت پہ ہیں، اور طریقت جو ہے یہ دین کا باطنی حصہ ہے، اور یہ باطنی حصہ ظاہری حصے پہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس سے آزاد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ بہت بڑی گمراہی پھیلائی ہے۔ اور اہل صوفیہ میں سے بھی بہت سارے جو گروہ ہیں، جو جن میں سیدنا اپنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح ان کے ہم نوا ہیں، انہوں نے تو ایسے گمراہ صوفیوں کی سخت مخالفت کی ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جنگلوں اور غاروں کے اندر چلے جائیں، اور اس واقعے سے ایسا کوئی استدلال ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو چند مہینوں کی بات ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پہلی وحی آئی ہے، اس کی کیفیات بیان ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی غار حرا کی طرف نہیں بالکل گئے، بلکہ آپ نے تو ایسی بھرپور عملی زندگی گزاری ہے کہ دنیا کے اندر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ایمان و نظریات اور عقائد سے لے کر زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اتنی زبردست عملی زندگی گزاری ہے اور کامیاب زندگی گزاری ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک بہت مضبوط حکومت اور ریاست بھی دے کے گئے ہیں۔ اس قسم کا کام تو دنیا میں بہت کم لوگوں نے کیا ہے جی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا ایک اہم واقعہ تھا، جس کی طرف ہمارے ائمہ محدثین نے اشارہ کیا۔ باقی وہ بحیرہ راہب کا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے محدثین میں اگر وہ اس کی اسناد اتنی اچھی نہیں ہے اس واقعے کی، ضعیف واقعہ ہے، تو اس واقعے کو ہمیں لینے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ محدثین نے جو ہے وہ بعضوں نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن زیادہ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ وہ بھی یہ ہے کہ بچپن کے اندر وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب آپ گئے تھے سفر پہ، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اس کے اندر اس لڑکے کے اندر جو صفات ہیں وہ آخری نبی کی مجھے محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو واپس بھیج دیجیے، تو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ کہنا کہ وہ بحیرہ راہب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں رابطہ کرتے تھے، تو جھوٹی باتیں ہیں ساری۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو جو مرضی منہ سے آپ لوگ کہہ دیں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ گئے ہیں 8 سال کی عمر کے بعد حضرت ابو طالب کے ساتھ 9-10 سال کی عمر تھی، جبکہ نبوت آپ کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ یعنی اس واقعے کے بعد اور اس کے درمیان 30 سال کا عرصہ ہے، اور تجارتی سفر پہ آپ گئے ہیں جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی تھی، اور وہ 25 سال سے زیادہ عمر تھی آپ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہلے بحیرہ راہب کے ساتھ جو واقعہ ہے اس کے 15 16 یا 17 سال بعد شام گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں وہ راہب بچا بھی ہے کہ وہ ختم ہو گیا تھا، مر کب گیا تھا۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ ان جھوٹی باتوں، کسی آدمی کے جھوٹے الزامات کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس واقعے کو بالکل رد کر دیا جائے، بلکہ مکمل طور پر اس واقعے کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سندن ٹھیک ہے اور اس کی اسناد ٹھیک ہیں، بیان کرنے والے بندے کیسے ہیں۔ یعنی میں نے کہا ہے کہ بحیرہ راہب کا واقعہ جو ہے وہ اتنا مستند نہیں ہے، لیکن موجود ہے۔ بعضوں نے حسن کہا ہے، بعضوں نے ضعیف کہا ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں متن ہے واقعے کے، ان کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی بات تو نہیں پائی جاتی جس میں نکارت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر براہ راست کوئی حملہ یا اٹیک تو نہیں ہے، جیسا یہ ابھی پہاڑ والا واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو مشکل ترین حالات کے اندر بھی پہاڑوں سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چیز آیا کہ اس میں ایک واقعے کے اوپر پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو واقعہ نہ سوچنا چاہیے، نہ اس کو بیان ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جو اسناد کے اعتبار سے صحیح واقعات ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تشریح اور پوری تفصیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی شکل میں کرنی چاہیے۔ اس غامدی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ یہ پہلے احادیث مبارکہ کو چھوڑتا ہے، صحیح احادیث مبارکہ کو چھوڑتا ہے، پھر اس نے اپنا ہی خود ایک عقل و فطرت کا معیار بنایا ہوا ہے، کسی کو کہتا ہے یہ دین میں ہے، کسی کو کہتا ہے یہ دین میں نہیں ہے۔ اور انسان جب اس طرح اپنی جو ہے وہ رائے اختیار کرنا شروع کر دے اور وہ صحیح احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اپنی قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر اور اس کی تبیین اور اس کی تشریح جو ہے اس کو نہ کرے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر آدمی بہت زیادہ دور نکل جاتا ہے، خود جو ہے وہ بھی راہ رات سے وہ بھٹکا ہوا انسان بن جاتا ہے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ رہنمائی غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، ان کو بھی ہمیں بھی، سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر رکھے، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہی قرآن مجید سمجھنے اور ہمیں اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی جو ہے یہ سیدھی راہ ہے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن اس کے پہلو اتنے اہم تھے کہ سب کے اوپر بات کرنی ضروری تھی۔ اور سمری آف ڈسکشن یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے علماء تفسیر ہیں، ائمہ فقہا ہیں، ائمہ محدثین ہیں، سب نے پہلی صدی ہجری سے لے کر اب تک اپنے ان واقعات کو جو ہے، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی جو آپ پر آئی ہے اس کے واقعات، اور پہلے جو آپ پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اور غار حرا میں آپ کا کچھ مہینے کے لیے جانا، یہ واقعات جو ہیں ان کو قبول کیا ہے۔ پھر ان کی صحت کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وہ واقعات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کوئی حملہ ہو، یا قرآن مجید سے براہ راست قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ٹکرا رہے ہوں، ان کو تو بہرحال ہر صورت میں چھوڑنا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے، یعنی اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ جو قرآن مجید میں ہیں، وہ بہرحال روایات کے اوپر ہر صورت میں مقدم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔